جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں جو الزام تراشی کی گئی تھی وہاں سے شروع ہوا، تو قرآن نے اس مسئلے کے اوپر کوئی تنقید نہیں کی، کوئی لعنت ملامت نہیں کی۔ اس دوران یہ مسئلہ بھی چلتا رہا، لیکن قرآن نے اس دوران اس طرح کے مسئلے قیامت تک جو مسلمان امہ میں پیدا ہوں ان کے سارے سوراخ بند کیے، اور وہ تمام سرحدیں اور جو حدود تھی وہ طے کی جس کی وجہ سے اس طرح کا کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، جس میں پردے کے احکام تھے، کسی کے گھر میں جا کے بغیر اجازت کے اندر جانے کے احکام تھے، بغیر اجازت کے اندر نہیں گئے، کسی کو جھانک کے دیکھا دروازے سے، اس کے احکام تھے، پھر سلام کرنا تھا، پھر مسجد کے آداب تھے کہ مسجد میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، کیونکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آ کے خاموشی سے بیٹھ گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان روک کر اس سے کہا کہ تم نے سلام کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا باہر جاؤ، سلام اندر آؤ، سلام کرو، پھر بیٹھو۔ اب دیکھیں اس کے اس سلام کی شاید اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن امت کو یہ بتانا تھا کہ آپ جب بھی کسی محفل میں آئیں تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ یہ ہم نے سیکھا اس سے۔ محفل شروع ہو چکی ہو، آپ نے آ کے سلام کرنا ہے، اس دھیمی آواز میں کہ جو تقریر فرما رہے ہیں ان کو ڈسٹربنس نہ ہو، لیکن آپ کے باقی ساتھی سنیں، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ایک سے فردن ہاتھ ملائیں، اکثر یہ بیماری ہوتی ہے ہم لوگوں میں۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، ہم نے نظر کے متعلق بڑی تفصیل سے کل پڑھا کہ نظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آنکھیں نیچے کر کے چلتے رہیں آپ، نظر کا مطلب یہ ہے، اور آنکھیں نیچے کر کے چلیں گے تو آپ کی پہلی نظر تو پڑے گی نہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ پہلی نظر جو پڑے گی اتفاقاً اس کی معافی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نظریں اتنی بھی نہیں جھکانی ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹکرا جائیں کسی سے، تو اسی لیے کہا گیا کہ آپ نظروں کی حفاظت کریں، ان کو نیچا رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار بار نہ اٹھیں کسی کی طرف، اور آپ اس کو جو ہے وہ جی بھر کر نہ دیکھیں، اور نظر بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے پڑھا تھا کہ نظر بچانے سے مراد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آپ کسی سے لگاوٹ کی باتیں کریں، کسی سے فون پہ ساری رات بات کریں، دن میں تو آپ آنکھیں نیچے کر کے چل رہے ہیں، رات کو فون پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر تو پڑی نہیں رہی، تو میں فائدہ لے لوں اس بات کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زنا صرف وہ زنا نہیں ہے جو ایک پورے عمل کا نام ہے، بلکہ زنا شروع ہوتا ہے آنکھ سے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آنکھ نگاہ جو ہے نا آپ کی، یہ ابلیس کے زہر میں بجھے تیر سے بھی خطرناک ہے، یا اس کی مثل ہے، کیونکہ یہی آگ لگاتی ہے سب سے پہلے۔ اگر آپ کا بغیر زہر میں بجھے تیر کہ اگر کسی کو لگے گا تو اس کا زخم بھر جائے گا، لیکن اگر زہر اس کے جسم میں پھیل گیا تو اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ کہا گیا ہے کہ نگاہ اپنا آنکھوں کا، پھر اس کے بعد کانوں کا، پھر آپ کی زبان کا، پھر آپ کے قدموں کا جو آپ کو لے کر چل رہے ہیں، ان سب کا زنا ہے۔ تو اسلام نے قدم قدم پر ایک دیوار کھڑی کی ہے تاکہ آپ پہلے ہی رک جائیں نگاہوں سے، تاکہ باقی سارے عمل سے بچ جائیں۔ اگر آپ اس باؤنڈری کو کراس کر گئے تو پھر آپ کو کانوں کے لیے منع کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کی زبان کو منع کیا گیا۔ لیکن آج دیکھیں کہ آج ہمیں جو یہود اور نصارہ نے جو ترقی کی ہے سائنس کی، اس کے وہ اپنے تو بھرپور فائدے اٹھا رہے ہیں، ہمیں اس ساری غلاظت کے لیے ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کے علم کو حاصل نہیں کیا، اللہ کا خوف دل میں نہیں بٹھایا، اور اللہ کی آیتوں کو نہیں سمجھ کے پڑھا، نتیجتاً ہمارے دل میں ایمان اس طرح جاگزی نہیں ہوا کہ اللہ کا فرمان ہو اور انسان یہ غلط کام کرے۔